ایران اور امریکہ ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی امن تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ اوباما اور بائیڈن کے دور کی رعایتیں اب ختم ہو چکی۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ایران کے پاس ایٹمی مراکز سے نیوکلیر فضلہ نکالنے کی ٹیکنالوجی تک نہیں ہے، وہ امریکی مدد کے محتاج ہیں۔ تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کی دوبارہ بحالی اور دائرہ کار وسیع کرنے پر غور شروع۔ ایران سخت گیر قیادت کے سائے میں بدستور مقر رہا ہے اور جب تک ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ٹھوس ضمانت نہیں ملتی، معاشی دباؤ جاری رہے گا جس کے خاتمے سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ سیز فائر کے لیے امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایران کے معاہدے کے لیے چین کو بطور ضامن بھیج لانے کی تجویز۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سفارتکاری کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، ہمارے مطالبے معقول اور ذمہ دارانہ ہیں۔ ایران پر عائد غیر قانونی ناکہ بندی ختم ہونی چاہیے، بیرون ممالک منجمد ایرانی اثاثے بحال کیے جائیں، آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری گزرگاہ اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی امریکہ ہے۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اپنا ہرمز سمیت بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی پاکستان کے تعمیری کردار اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر مشاورت۔ اسحاق ڈار نے ایرانی اور پاکستانی سمندری کارکنان کی واپسی پر امریکی تعاون کو سراہا، کہا سفارتی کوششیں امن و استحکام کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی کارروائی کی جانب مائل ہے، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ زیر غور آ گیا۔ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ چاہتے ہیں، تاہم ایران کی جانب سے امریکی مطالبات مسترد کیے جانے اور جوہری پروگرام پر بامعنی رعایت نہ دینے کے باعث فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جیم کین، CIA ڈائریکٹر جان ریٹلکس اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں بغاوت ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات میں 1500 کونسلرز کی نشستیں ہارنے کے بعد 70 سے زائد ارکان پارلیمنٹ کا استعفیٰ کا مطالبہ۔ برطانیہ میں شدید سیاسی بحران، 4 وزارتی معاونین نوب شخان، ٹام ریلٹنٹن، جو مورس اور میلانی وارن احتجاجاً عہدوں سے مستعفی۔ باغر خان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عوامی اعتماد کھو چکے ہیں اور وہ ملک کو تبدیلی دینے میں ناکام رہے۔ کیئر سٹارمر نے فی الحال عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال، افغانستان سے متعلق امور پر مشاورت۔ ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی پر بھی بات چیت ہوئی۔ مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے، مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائے۔
امن و استحکام کے لیے پاکستان کا پختہ عزم ہے۔ امریکی آرمی کالج کے وفد کی پاکستان مشن آمد، سفیر عاصم افتخار کی اہم بریفنگ۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی منشور کی پاسداری اور کثیر الجہتی تعاون پر زور۔ سفیر عاصم افتخار نے امریکی عسکری حکام کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی امن مشنز میں کلیدی کردار سے آگاہ کیا۔ علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق رکھتے ہیں، پاکستان کا افغانستان کو واضح پیغام۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمہ، دفتر خارجہ کے مطابق فتح خیل پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول۔ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب کارروائی، ایک اور خودکش بمبار لڑکی گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ گرفتار بچی کو اسلام آباد میں خودکش حملے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ دوسری جانب گرفتار خودکش بمبار خاتون نے فزن نے ڈرا دھمکا کر کالعدم BLE کے لیے کام کرنے پر بھگایا۔ خودکش حملہ آور نے والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پہاٹ میں بہادر شہری نے جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کھیتوں کے راستے آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور بوکھلاہٹ کا شکار ہوا اور خود کو وہیں دھماکے سے اڑا دیا۔ بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید ہو گیا۔ معرکہ حق میں عظیم فتح پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی سندھ اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ 10 مئی ملک کی تاریخ کا روشن اور تابناک دن۔ پاک افواج نے 1 سال قبل کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں قوم سیسہ پلائی دیوار بن گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پاک فضائیہ نے رافیل سمیت بھارت کے 8 طیارے گرائے، 77 سے زائد ڈرونز بھی ناکارہ بنائے۔ معرکہ حق کی پہلی سالگرہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو خراج تحسین پیش کیا۔ کچے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی خراج تحسین۔ صوبائی کابینہ نے انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی، قومی اسمبلی میں PTI کا احتجاج، ارکان کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھال دی گئیں۔ سینٹ میں اپوزیشن کی مہنگائی، پیٹرولیم قیمتوں اور معاشی بحران پر حکومت پر کڑی تنقید۔ بلیو پاسپورٹ ترمیمی بل پر ایوان میں گرما گرم بحث ہوئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے کے باوجود قوم پر نیا پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ اضافی ٹیکس عوام پر ظلم کے مترادف ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے عوام، کسانوں اور کاروباری طبقے کو شدید متاثر کیا۔ دوسری جانب PTI MN اقبال آفریدی سائیکل پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ لیوی ہے۔ IMF ہدف کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی 160 روپے تک لے جانا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف۔ کہا بجٹ میں IMF سے طے تھا کہ پیٹرول پر لیوی 80 روپے لیٹر چارج کریں گے۔ پیٹرولیم پر لیوی بڑھانا حکومت کی مجبوری ہے۔ بعض ممالک نے ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کا فیصلہ۔ نواز شریف کے سینئر پارٹی رہنماؤں اور گزشتہ انتخابات میں ہارنے والے امیدواروں سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف سینئر رہنماؤں کی اہم ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی گئیں۔ وفاقی کابینہ میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شمولیت کا بھی عندیہ دے دیا۔
پنجاب کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں 22 مئی سے 23 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔ ادھر کراچی سمیت سندھ میں 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ پنجاب میں موسم کا ڈبل ایکشن، تپتی دھوپ کے بعد آندھی اور بارش کا انٹری کارڈ۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کی نوید، ہیٹ ویو کے سائے میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل۔ پی ڈی ایم اے نے لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی سمیت مختلف اضلاع میں گرج چمک اور گرد آلود ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا۔ دن بھر گرمی، شام میں تیز ہواؤں اور ہلکی بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کا امکان، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔